بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے پیر حویلی کے حوالے سے سید بشیر احمد بخاری صاحب کی شخصیت پر، جو کہ وہاں کے پیر حویلی کے سجادہ نشین بھی ہیں، اور بنیادی طور پر تو ان کا جو خانوادہ ہے وہ حضرت سید شیر شاہ سرخ پوش رحمۃ اللہ علیہ جو اچ شریف میں مدفون ہیں، بخاری خاندان کے جو ہے وہ ظاہر ہے ایک بہت بڑا نام ہے، یہ انہی کے خانوادہ سے ان کا تعلق ہے۔ اور ویسے بھی روحانی طور پر یہ جو ہے یہ زیب آستانہ ہیں سید سلطان احمد شاہ صاحب کا جو دربار ہے وہ جھوک سادات میں واقع ہے، یہ تحصیل خانپور ضلع رحیم یار خاں میں یہ واقع ہے۔ وہاں کے یہ ان کا وہ خاندان کا جو ہے نا جی وہ ایک سلسلہ ہے، ایک روحانی اور ایک دینی سلسلہ ہے جو عرصہ دراز سے بڑی لمبی تاریخ ہے اس سلسلے کی۔ تو اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں سید بشیر احمد بخاری صاحب کی ذات، میں تو انہیں بزرگ وہ شخصیت ہیں، باکمال شخصیت ہیں، جب ہم ان کی ذات کا احاطہ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے خاندانی طور پر، جس خاندان سے یہ تعلق رکھتے ہیں، اس خاندان کے بیک گراؤنڈ کی جو ان کی تربیت کا عکس، ان کے مزاج کا عکس، وہ ہمیں ان کی شخصیت میں نظر آتا ہے۔ انہوں نے اگرچہ اپنا کلمی نام جو ہے وہ بی اے پیرزادہ رکھا، بی اے پیرزادہ کے نام سے انہوں نے بکس لکھیں، مقالے لکھے، کالم لکھے جو مختلف اخبارات میں شائع ہوئے۔ ان کا ایک مشہور مقالہ تو بہت ہی مشہور ہوا جس میں جو مولود کعبہ کے نام سے لکھا گیا۔ اس کے علاوہ سید صاحب کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اسلامک فلسفہ پر بہت لکھا۔ اسلامی تاریخ پر تو ہمیں مارکیٹ میں کتابیں مل جاتی ہیں، لیکن اسلامک فلسفہ پر لکھی ہوئی کتابیں بہت کم ملتی ہیں، اور بہت کم لوگوں نے یہ ہمت کی ہے کہ اسلامک فلسفہ پر لکھا جائے۔ انہوں نے فلسفہ پر لکھا، ان کی کئی کتابیں شائع ہو چکی ہیں، کئی کتابیں زیر طباعت ہیں، کئی کتابیں ایسے ہیں جیسے مجھے ذاتی طور پر انہیں پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے، میں نے ان پر کمنٹس بھی کیے ہیں۔ ان کی کتاب ہے حرفوں کی بارات ہے، ماں کا مقام ہے، اور وہ مرید بامراد ہے، جمالیات کے پر ان کی کتاب ہے۔ تو اس حوالے سے جو انہوں نے یہ کام کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام رہتی دنیا تک رہے گا۔ تو سید صاحب کی جو ذات ہے، ذاتی حوالے سے جب میں بات کرتا ہوں، میرا ان کے ساتھ کافی آپ کہہ لیں کہ کوئی 10 سال سے زائد عرصہ سے میرا ان کے ساتھ شناسائی ہے، اور مجھے ان 10 سال میں ان کے ساتھ متعدد دفعہ زیارت کا شرف بھی حاصل ہوا، بیٹھنے کا شرف بھی حاصل ہوا، ان کے ساتھ روحانی محفلیں بھی اٹینڈ کی، سماجی موضوعات پر بھی گفتگو کی، اور ذاتی نوعیت کے معاملات پر بھی بات ہوئی۔ تو ان کے ساتھ ہماری محفل رہتی ہے، وہ جب طلب فرماتے ہیں ہم چلے جاتے ہیں، یا ہم اپنا جب ہمیں مطلب ایک تشنگی ہوتی ہے، ہم خود اپنی تشنگی کو بجھانے کے لیے ان کے پاس حاضر ہو جاتے ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ان کی صحبت ہمیں میسر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ تو شاہ صاحب یہاں گزشتہ 25 سال سے زائد سے عرصہ سے وہ لاہور میں مقیم ہے، یہاں بیریا ٹاؤن لاہور میں ان کی رہائش ہے۔ تو اس حوالے سے یہاں بھی ان کی جو ذات ہے اور ان کا جو پیر حویلی کی، یہاں بھی آپ اس کی دوسری آپ شاخ ہی سمجھیں جہاں ان کا قیام ہے، تو یہاں بھی جو ہے نا جی آنے جانے والوں کا ایک تانتا بندہ ہوتا ہے، اور ان سے لوگ جو ہے نا جی فیض حاصل کرتے ہیں، ان سے دعا لیتے ہیں۔ تو ان کی محفل میں بیٹھ کے پتہ لگتا ہے کہ ہم کسی بزرگ باکمال کی محفل میں بیٹھے ہیں، اور لگتا نہیں، یقیناً میں نے پہلے اس کا اظہار بھی کیا ہے کئی جگہ کہ میری ذاتی رائے کے مطابق وہ اس وقت لاہور میں وہ ایک بہت بڑے مقام پر فائز ہیں، اور وہ اس وقت کے صوفی ہیں، درویش ہیں، صوفی دورہ ہیں۔
تو ایسے جو ہستیاں ہیں یہ انہی کی وجہ سے جو ہے نا جی میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں جو اب تک جو روایات چلی آ رہی ہیں، یا جو سینہ بسینہ جو دین کی ترویج چلی آ رہی ہے، یا اصلاح کی جو بات ہوتی ہے، یا معاشرے میں بھائی چارے کی بات ہوتی ہے، محبت کی بات ہوتی ہے، جو صوفی ازم کی بات ہوتی ہے، وہ ان جیسی شخصیات کی وجہ سے ہی جو ہے وہ معاشرے میں موجود ہے۔ ورنہ یہاں کا جو روٹین کا جو ہمارا ایجوکیشنل سسٹم ہے، اس میں تو یہ چیزیں نہیں ملتی، یہ تو سینہ بسینہ آتی ہیں۔ تو اور یہی صوفیزم ہے جس کی بنیاد پر میں سمجھتا ہوں اس بر صغیر میں اسلام پھیلا، اسلام آیا، نہ صرف اسلام آیا بلکہ انسانیت آئی اس بر صغیر میں۔ اس صوفیزم نے انسانیت دی، یہ انسانیت کی بنیاد اس بر صغیر میں رکھنے، وہ مطلب بنیاد رکھی ہے صوفیزم نے، جو انسانیت کی اصل میں بنیاد تھی، جس میں سب کے ساتھ محبت، پیار، اخلاص اور یہاں کے کلچر کو ساتھ لے کے یہ لوگ آگے بڑھے ہیں۔ ان کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی یہ سید بشیر احمد شاہ صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے، انہیں صحت دے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پیر حویلی کے نام سے جو ان کے زیر سایہ یہ جو مذہبی، اصلاحی اور صوفیانہ روحانی یہ تقاریب ہو رہی ہیں، اور یہ جو اشاعت کا سلسلہ ہے، کتابوں کی اشاعت کا اور مختلف روحانی محفلوں کا اور اس عارفانہ کلام کی محفلوں کا، یہ ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے خاندان کو اس کا اجر بھی یقیناً دے گا، لیکن یہ اس کا سب سے بڑے بینیفیشری جو ہیں وہ ان کے جو ملنے والے ہیں، جو ان کے ارد گرد ان سے جو وابستہ ہیں، یا جنہیں یہ موقع ملا ہے کہ وہ ان کی زیارت کر سکے، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑے بینیفیشری وہ ہیں۔ تو انہی گزارشات کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔